نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، بڑی غفلت میں گزری عمر عزیز اب تک، بڑی غفلت میں گزری عمر عزیز اب تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت یوں ہی گزر جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج میں آپ حضرات کو وقت کی قدر و قیمت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر وقت کی قیمت سے زیادہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جو بہت مشہور ہے، الوقت اثمن من الذهب والفضة، کہ وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے یہ جملہ ایجاد کیا ہے اس سے چوک ہو گئی ہے، یا پھر اس شخص کو وقت کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی جو قیمتیں ہیں وہ متعین ہے، اور وقت کی جو قیمت ہے وہ متعین نہیں ہے، وہ تو انمول ہے۔ اس عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا ہے جس سے وقت کی قیمت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ اس لیے اس روشنی میں اگر یوں کہہ دیا جائے، اگر یہ بات بول دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی غلط نہیں ہوگا، بلکہ صحیح ہوگا کہ انسان کی زندگی میں وقت کی قیمت کے برابر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ وقت کی قیمت اس شخص سے پوچھو جو شخص بستر علالت پر پڑا ہو اور زیر علاج ہو۔ اب آپ حضرات اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے کہ ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اس مریض سے، اس بیمار سے یہ کہے کہ حضور آپ ادھر بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور ادھر تجارت کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اس لیے آپ اٹھئے اور چلیے اور تجارت کو سنبھالیے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس شخص کے دل پر کیا گزرے گا اور وہ شخص کیا جواب دے گا؟ یہی نہ جواب دے گا کہ ارے بیوقوف، ارے احمق، میری جان جا رہی ہے، میری جان نکل رہی ہے، میری جان کے لالے پڑ رہے ہیں اور تجھے تجارت کی فکر لگی ہوئی ہے، جب جان بچ جائے گی تو بعد میں تجارت کو دیکھا جائے گا۔ اسی طریقہ سے وقت کی قیمت اس شخص سے پوچھو جو شخص بستر مرگ پر پڑا ہو اور اسے اس بات پر یقین ہو جائے کہ چند سیکنڈوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر اور چند لمحوں کے اندر میری زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر ایسے وقت میں کوئی شخص اس سے کہے کہ حضور آپ مرنے سے پہلے فلاں زمین میرے نام کر دیجئے، حضور
آپ مرنے سے پہلے فلاں فیکٹری میرے نام کر دیجئے، فلاں کارخانہ میرے نام کر دیجئے، فلاں حویلی میرے نام کر دیجئے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس شخص کے دل پر کیا گزرے گا اور وہ شخص کیا جواب دے گا؟ یہی نہ جواب دے گا کہ ارے بیوقوف، ارے احمق، ادھر میری جان جا رہی ہے، میری جان نکل رہی ہے اور تم سب کے سب اپنی اپنی جھولیاں بھرنے میں لگے ہوئے ہو۔ تم سب کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے۔ تم سب کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں۔ تم سب کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں توبہ اور استغفار کر لوں۔ تم سب کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں کوئی ضروری وصیت کر دوں۔ تم سب کے سب اپنی اپنی جھولیاں بھرنے میں لگے ہوئے ہو۔ میرے دوستو، آپ خود غور کیجئے کہ وہ وقت اس مرنے والے کے لیے کتنا قیمتی ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا۔ وہ مرنے والا شخص ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک لمحہ کو بہت سوچ سمجھ کر گزارے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ چند سیکنڈوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر اور چند لمحوں کے اندر میری زندگی کے اندر انقلاب آنے والا ہے، میری زندگی کے اندر تبدیلی آنے والی ہے۔ اس لیے وہ شخص دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرے گا اور یوں کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ واقعاتاً وہ وقت اس مرنے والے کے لیے بہت قیمتی ہوگا، اور وقت کی قیمت کا صحیح معنی میں اور صحیح اندازہ لگائیے تو یہی لوگ صحیح طور پر بتا سکتے ہیں۔ اور اسی بات کو ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ صحت اور فراغت سب سے قیمتی شے ہے، سب سے قیمتی نعمتیں ہیں۔ جس شخص نے ان کو ضائع کر دیا اس شخص نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور جس شخص نے ان کی قدر کر لی وہ شخص دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامران ہو گیا، فلاح پا گیا۔ اسی بات کو نبی اکرم علیہ السلام نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ عمرو بن میمون عودی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر ایک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر دو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر تین، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر چار، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور نمبر پانچ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اب سوال یہ نہیں ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے، بلکہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت کو قیمتی کیسے بنایا جائے، وقت کو کام میں کیسے لایا جائے۔ تو اس کا بہت ہی آسان جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہوتا ہے۔ گویا کہ پابندی اوقات، نظام اوقات، انضباط اوقات اور اس کام کو متعین وقت پر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ٹال مٹول کرنا یا سستی کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم مسلمانوں میں
بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے، درس و تدریس سے ہے، وہ لوگ ہمہ وقت اسلامی اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت ہم پر خوب واضح ہے کہ اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے اور اس کا پورا نظام وقت کی قدر و قیمت سے عبارت ہے۔ چنانچہ نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز تمام مسلمانوں پر اس کے متعین اوقات میں فرض ہے، اور وہ اوقات بھی ایسے متعین ہیں کہ آپ چاہے کتنی بھی بڑی شخصیت کے حامل ہوں، آپ چاہے کتنی بھی بڑی شخصیت کے مالک ہوں، آپ علامۃ الدہر ہوں، آپ پوری دنیا کے میر کارواں ہوں، تب بھی آپ نماز کے اوقات کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ نماز کے اوقات میں پس و پیش نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز کے اوقات متعین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہی اوقات میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اوقات متعین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت متعین ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام متعین ہے، لہذا نماز کو اس کے متعین اوقات پر ادا کرنا ہی ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مذہب اسلام کے اندر وقت کی قدر و قیمت کا احساس قدم قدم پر ہوتا ہے۔ اس کی دوسری مثال زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو اور اس کے پاس مال ہو، تو اگر اس مال پر سال گزر جائے تو اب اس مال کا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اس شخص پر، لیکن اگر کوئی شخص اس مال پر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ کی فہرست میں وہ شخص مجرم شمار ہوگا، اللہ کی فہرست میں وہ شخص ظالم شمار ہوگا، اللہ کی فہرست میں وہ شخص جابر شمار ہوگا، اللہ کی فہرست میں وہ شخص گنہگار شمار ہوگا، اور اس مال کے اندر جو برکتیں ہیں وہ برکتیں ختم ہو جائے گی اور وہ مال اللہ کی امان سے نکل جائے گا، اور وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض تھا لیکن زکوٰۃ نہیں نکالا تو وہ شخص مرنے کے بعد سزا کا مستحق ہوگا، اور سزا کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان فرما دیا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن جہنم میں ایسے لوگوں کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ تمہارا مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا تم آج اپنے مال کا، اپنے خزانے کا اور اس چیز کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ یہ سزا اس لیے ہوگا کہ جب اسے زکوٰۃ ادا کرنا تھا، زکوٰۃ کے متعین اوقات گزر جانے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اس لیے اس شخص کو یہ سزا ملے گا۔ یہ ہے وقت کی قدر و قیمت۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال ہے رمضان کے روزے کی، کہ سال بھر میں صرف ایک مہینہ ماہ رمضان کے اندر روزہ فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی قدر کیا، جس شخص نے ماہ رمضان کی قدر کر لی، ماہ رمضان کے اندر پورا مہینہ روزہ رکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے بشارت دیتے ہیں
اسے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ دار کا بدلہ میں خود ہوں یا روزہ دار کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں اور یہ خوش نصیبیاں ایسے لوگوں کو ملتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی دے گا جس نے ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھا اور جس نے ماہ رمضان کی قدر کی، وقت کی قدر کی۔ اور جس شخص نے ایسے اوقات کو یوں ہی ضائع کر دیا تو وہ تمام چیزوں سے محروم رہ گیا، وہ خالی ہاتھ رہ گیا، کفے افسوس منتا رہ گیا۔ اور جس شخص نے ماہ رمضان کی قدر کر لی، وقت کی قدر کر لی، تو اسے اللہ ہی مل گیا، اور جب اللہ ہی مل گیا تو گویا کہ اسے تمام چیزیں اور ساری چیزیں مل گئی۔ یہ ہے وقت کی قدر و قیمت۔ ایسے ہی حج کے ایام متعین ہیں۔ اگر کوئی شخص ایام حج کے گزرنے کے بعد پورا سال عرفات کے اندر، منا کے اندر، مزدلفہ کے اندر یوں ہی پڑا رہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس شخص کا حج ادا ہو جائے، کیونکہ اس شخص نے وقت کو ضائع کر دیا ہے، وقت کی قدر و قیمت، وقت کی قدر نہیں کیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام متعین کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس لیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی شے اور سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ آج ہم اور آپ وقت کو کیسے گوا دیتے ہیں، وقت کو کیسے گزار دیتے ہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ آج مغربی ممالک کے اندر، مغربی معاشرہ کے اندر، یورپی ممالک کے اندر اگرچہ بہت سے خرافات ہیں، بہت سے برائیاں ہیں اور بہت سی بدکاریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اچھائی بھی ہے۔ اچھائی یہ ہے وقت کی قدر و قیمت۔ وہ لوگ وقت کی، ٹائم کی قدر کرتے ہیں۔ علم و فن کے اندر، سائنس و ٹیکنالوجی کے اندر بہت تیزی کے ساتھ وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو نظام کے تحت گزارتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، جن قوموں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے، انہوں نے صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر دیا ہے، فضاؤں پر قبضہ کر لیا ہے، عناصر کو مسخر کر لیا ہے، ستاروں پر کمندیں ڈال دی ہے اور زمانے کی زمام قیادت کو سنبھال لی ہے۔ اور جو قومیں وقت کو ضائع کر دیتی ہے تو وقت بھی انہیں ضائع کر دیتا ہے، ہلاک و برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ پھر نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ قومیں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور دین و دنیا کے اندر وہ شخص وہ قومیں ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بہت ساری باتیں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، وقت کی قلت کے پیش نظر انہی باتوں پر میں اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جو باتیں باقی رہ گئی ہے اس کو اگلے جمعہ، اگلے ہفتہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور وقت کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔